63ویں نمبر پر عمل ہے، بہترین انسان وہ ہے جو ناراضگی کو ختم کرنے والا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو ناراضگی کو ختم کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ یلتقیان، اس حال میں کہ یہ ایک دوسرے سے ملیں، فیصد ھذا ویصد ھذا، وہ اس سے اعراض کرے یہ اس سے اعراض کرے، وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں بہترین انسان وہ ہوگا جو سلام میں پہل کرے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے، اور دوسری حدیث میں کہ اس حال میں اسے موت آ جائے، فمات دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ 3 دن کی بات بھی اس لیے ہے کہ عموماً اگر کوئی آدمی غصے میں ہو، 1 دن میں، 2 دن میں، تیسرے دن میں اس کا غصہ نارمل ہو جاتا ہے اور اس کو سوچنے سمجھنے کا وقت مل جاتا ہے، اس لیے شریعت نے 3 دن کا وقت رکھا کہ 3 دن اتنا وقت ہے کہ انسان بآسانی بات میں غور و فکر کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ 3 دن سے زیادہ ناراض ہوتا ہے تو گویا وہ شیطان کو خوش کر رہا ہے، اپنی خواہشات اور نفس پہ چل رہا ہے، دین کے تقاضے اور شریعت کے حکم کو پورا نہیں کر رہا۔ اس لیے اسلام نے کہا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ 2 آدمی آپس میں ملتے ہیں، ایک سے اعراض کرتا ہے، دوسرا بھی اس سے اعراض کرتا ہے، رخ پھیر دیتا ہے، تو آپ نے کہا ان میں بہترین انسان وہ ہوگا جو سلام میں پہل کرے گا، یعنی خود آگے بڑھے گا تاکہ یہ ناچاکی ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو یہ انسان بہترین انسان ہے کہ یہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، یہ چاہتا ہے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، معاشرے والے چاہے میرے بارے میں کوئی بھی الفاظ یا کچھ بھی جملے کہیں، اس لیے انسان اس کا اہتمام کرے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ من الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں ایسا افضل عمل نہ بتاؤں جو نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل عمل ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہترین عمل ہے 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا، کہ یہ نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقے سے افضل عمل ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو 2 آدمیوں کے درمیان ناراضگی پیدا کرے گا وہ تو گویا دین کو مونڈ دے گا، جس طرح اس طرح سے دین باقی نہیں رہتا، 2 آدمیوں کے درمیان ناراضگی پیدا کرنے والا اپنے دین کو اس طرح ختم کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں، پیر کے دن، جمعرات کے دن اعمال کو اوپر چڑھایا جاتا ہے، لیکن جو آدمی ایک دوسرے سے بغض رکھے، حسد رکھے، کینہ رکھے، اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے انسان اس کی کوشش ہو کہ دنیا میں کسی سے نفرت اور بغض نہ ہو، ہر ایک سے محبت ہو، اپنے آپ کو حسد سے بچاتا رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مسند احمد، اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے جو صحیح روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم لوگ مجلس میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہے وہ جو سامنے سے جا رہا ہے وہ شخص جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں، میں اٹھ کر گیا، میں نے دیکھا وہ ایک انصاری شخص تھا۔ دوسرا دن ہوا، پھر ہم بیٹھے تھے، گفتگو چل رہی تھی، اس دوران حضور نے پھر ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی نے جنتی انسان دیکھنا ہے تو جو شخص جا رہا ہے یہ جنتی آدمی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں، میں اٹھ کر گیا، میں نے دیکھا تو وہی انصاری تھا۔ تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے جنتی آدمی دیکھنا ہے تو وہ جو جا رہا ہے وہ جنتی۔ اب وہ کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے پھر دیکھا وہی شخص تھا۔
تو اب میرے دل میں بات آنے لگی کہ آخر اس کی زندگی کا کون سا ایسا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ بہترین انسان ہے۔ تو اب عبداللہ بن عمر بن عاص اس کے پاس گئے، اس سے کہا بھئی کئی دن ہو گئے ہیں، میں گھر نہیں جا رہا، میں چاہتا ہوں چند دن میں تمہارے ہاں مہمان بنوں، چند دن میں تمہارے ہاں ٹھہروں، کسی ضرورت کی وجہ سے مجھے ٹھہرنا ہے۔ اس انصاری نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ہاں ٹھہرو۔ اب عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے میں اس کے ہاں ٹھہرا اور میں اس کے اعمال دیکھتا تھا کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ نے اسے جنت کی بشارت دی۔ فرماتے میں نے دیکھا مجھے کوئی ایسا زائد عمل نظر نہیں آیا، ان کی فرائض کی پابندی تھی، صوم و صلات کی پابندی تھی، تہجد پڑھتے تھے، لیکن کوئی ایسا زائد عمل مجھے نظر نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے آپ نے انہیں خوشخبری دی ہو۔ تو میں نے خود 3 دن کے بعد اس سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ تمہارے بارے میں فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ یہ دیکھ لے، تو تمہاری زندگی میں ایسا کوئی عمل خاص جس کی وجہ سے تمہارے لیے یہ بشارت ہو؟ تو اس نے کہا یار اور تو ایسا کوئی عمل نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ، بغض اور حسد نہیں رکھتا، میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا، کسی کی نفرت اپنے دل میں نہیں رکھتا، کسی کے بارے میں میرے دل میں عداوت نہیں ہوتی، ہر ایک کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آتا ہوں۔ شاید ممکن ہے یہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے فرمایا ہاں یہی عمل ہے اور یہ سب سے مشکل ہے، یعنی یہ نہایت مشکل عمل ہے کہ انسان زندگی گزارے اور سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، نہ اسے کسی سے حسد ہو، نہ کینہ ہو، نہ اپنے دل میں کسی کے لیے عداوت ہو، ہر ایک سے محبت اور پیار کے ساتھ رہے۔ تو یہ بہت مشکل ہے، لیکن شریعت میں یہ عمل بڑی فضیلت والا ہے۔ تو بہرحال 63 نمبر پر بہترین انسان وہ ہوگا جو 2 آدمیوں کے درمیان ناراضگی کو ختم کرے۔ نمبر 64، لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، وہ بہترین انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ای الناس خیرن، لوگوں میں بہترین انسان کون ہے؟ لوگوں میں بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل جاہد بنفسہ و مالہ، وہ شخص جو اپنی جان کے ساتھ بھی جہاد کرے، اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کرے، ورجل فی شعب من الشعاب، اور وہ شخص جو گاٹھیوں میں سے ایک گاٹھی میں زندگی گزارے، یعبد ربہ، اپنے رب کی عبادت کرے، ویدع الناس من شرہ، اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے رب کی عبادت کرے۔ سب سے پہلی بات، بہترین انسان وہ ہے جو اپنے رب کی عبادت کرے، اس لیے کہ سب سے زیادہ احسانات انسان پر اللہ رب العزت کی ذات کے، تو جو اپنے رب کو بھلا دیتا ہے وہ احسان فراموش ہے، ناشکرہ ہے، کہ رب جیسے محسن کو بھلا دیا تو دنیا میں کسی اور کے احسان کا کیا بدلہ دے گا۔ تو پہلی بات رب کی عبادت، دوسری بات لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، تو آپ نے فرمایا یہ بہترین انسان ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ دونوں چیزیں بڑی مشکل ہیں، عبادت بھی مشکل عمل ہے اور لوگ شر سے محفوظ رہیں یہ بھی مشکل عمل ہے۔ عبادت میں سب سے اہم چیز ہے نماز، سب سے اہم عبادت ہے نماز، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنا یہ بہت گراں عمل ہے، بڑا سخت ہے، لیکن سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پہ گراں نہیں ہے، ان پہ ثقیل نہیں ہے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یقیناً یہ نماز بہت گراں ہے، بہت بھاری ہے، سوائے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ نماز بہت گراں ہے، یعنی ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، بازاروں میں گھنٹوں وقت گزر جاتے ہیں لیکن خانہ خدا میں وقت گزارنے کا اللہ ان کو موقع نہیں دیتا۔ تو یہ نماز بہت گراں ہے، اس لیے جو دین سے دور ہو اس کے سر پہ پہاڑ رکھو، اسے گوارا ہوگا، اسے نماز کا کہو اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔
اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ شریعت کو طبیعت بنا دیتا ہے، پھر جب تک انسان عبادت نہ کرے اس کو سکون نہیں آتا۔ جیسے کہ انسان پیاسا ہو، پانی نہ پیے تو سکون نہیں ملتا، بھوکا ہے کھانا نہ کھائے تو راحت نہیں ملتی، اس طرح جب تک نماز نہ پڑھے تو سکون نہیں ملتا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آپ نے فرمایا بلال آذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمیں راحت ملے، سکون ملے۔ معلوم ہوا ایک وقت ایسا آتا ہے عبادت کرتے کرتے جب اللہ عبادت کو انسان کی زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 65، سب سے افضل صف پہلی صف ہے۔ صفوں میں سب سے افضل صف پہلی صف ہے، تو بہترین صف آپ نے فرمایا مردوں کے لیے پہلی ہے، اور مردوں کے لیے گویا بدترین صف یعنی بری صف وہ آخری صف ہے۔ گویا کہ انہیں کوشش کرنا چاہیے پہلی صف میں نماز کا اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر صفوف الرجال اولها، سب سے بہترین صف مردوں کے لیے سب سے پہلی ہے، وشرها آخرها، اور ان کے لیے بری صف سب سے آخری ہے، وخیر صفوف النساء، عورتوں کے لیے بہترین صف آخرها آخری ہے، وشرها اولها، اور ان کے لیے گویا بری اور بدترین وہ پہلی صف ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صف وہ پہلی صف ہے، یعنی انسان کوشش کرے کہ صف اول میں نماز کا اہتمام کرے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے آذان دینے میں اور صف اول میں نماز کا کتنا ثواب ہے تو اگر انہیں قرآن دازی کرنی پڑی تو وہ قرآن دازی بھی کریں گے۔ اگر انہیں پتہ چل جائے اس کی فضیلت کا تو جھگڑے ہوں گے، اور آخر جھگڑوں کے معاملے کے نزاع ختم ہوگا قرآن دازی پر۔ اس سے معلوم ہوا اس عمل کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے انسان کوشش کرے صف اول میں نماز پڑھے۔ اس امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے 40 سال تک نماز صف اول میں ادا کی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مانودی علیہ الصلاۃ منذ 40 سنۃ الا وسعید بن المسیب فی المسجد، 40 سال تک ان کا معمول رہا آذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے 40 سال آذان سے پہلے مسجد میں آئے اور صف اول میں نماز ادا کی ہے۔ اس لیے انسان اس کا اہتمام کرے، اور یہ تب اس کو موقع ملتا ہے جب انسان آذان کے بعد نماز کی تیاری شروع کر دے۔ اگر آذان کے فوراً بعد نماز کی تیاری ہوگی تو صف اول میں شرکت کی بھی توفیق ملے گی، انسان تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو بھی ادا کر لے گا۔ اور اگر آدمی یہ دیکھتا رہے ابھی ٹائم ہے تو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، آخر تکبیر اولیٰ بھی چلی جاتی ہے، بسا اوقات جماعت بھی چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے ہی آذان ہو جاتی ایسا لگتا تھا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، فوراً مسجد کی طرف جاتے تھے۔ یعنی آذان سے پہلے گھر ہیں، آذان ہونے کے بعد گویا آپ کا ہم سے کوئی تعارف نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی نہیں پہچانتے، آذان ہوتے ہی سب کام چھوڑ کر مسجد آتے تھے۔ اس لیے انسان اس کا اہتمام کرے۔ نمبر 66، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی آپ نے فرمایا دنیا اور دنیا کا ساز و سامان ان میں بہتر چیز ہے فجر کی 2 سنتیں۔ اس لیے انسان کوشش کرے یہ 2 سنتیں اس سے کبھی ترک نہ ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مواظبت اور ہمیشگی جس پہ فرماتے تھے وہ فجر کی 2 سنتیں، کہ آپ نے کبھی بھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے اگر گھوڑے تمہیں رون ڈالیں تب بھی ان سنتوں کو ترک نہ کرو۔ اس لیے انسان کوشش کرے فجر کی 2 سنتیں اس سے چھوٹنے نہ پائیں۔ نمبر 67، قرآن کی ایک آیت کا علم ایک اونٹ سے بہتر ہے۔ تو حدیث میں بات آئے گی 2 آیتوں کا علم 2 اونٹوں سے بہتر ہے، 3 آیتوں کا علم 3 اونٹوں سے بہتر ہے۔ عرب کے دور میں سب سے قیمتی اثاثہ اونٹ کی سواری تھی۔
اونٹ کی حیثیت وہی جیسے آج ہمارے ہاں ایک مرسیڈیز گاڑی، پراڈو گاڑی کی حیثیت ہے، تو اونٹ اس دور کی ایسی ہی بہترین سواری تھی کہ جنگل میں، صحرا میں سب کام اونٹوں سے ہوتے تھے، جتنا بوجھ اس پہ لادو آدمی لاد سکتا تھا۔ اور اونٹ میں بھی جو سرخ اونٹ تھا اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی، جو سامان اٹھانے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث میں فرما رہے ہیں اگر کوئی قرآن کی ایک آیت کا علم سیکھ لے یہ ایک اونٹ سے بہتر ہے، 2 آیتوں کا علم سیکھے 2 اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو آپ نے ہر آیت کو ایک ایک اونٹ سے بہتر قرار دیا۔ تو جس انسان کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے یہ کتنی قیمتی متاع ہے، لیکن چونکہ ہماری نظر مادیت پر ہے اس وجہ سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم یحب ان یغدو کل یوم، تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہر دن صبح کے وقت جائے الی بطحان او الی العقیق، یہ دونوں جگہوں کے نام ہیں، بطحان مقام کی طرف یا عقیق مقام کی طرف جائے، فیأتی منہ بناقتین قوماوین فی غیر اسم ولا قطع رحم، اور وہاں سے 2 اونٹنیاں لے کر آئے جو بڑے کوہانوں والی ہوں، بغیر گناہ کے، بغیر قطع رحمی کے، یعنی حرام کے راستے سے نہ لے، قطع رحمی کر کے نہ لے، اور 2 اونٹنیاں لے کر آئے۔ قلنا یا رسول اللہ نحب ذالک، ہم نے کہا ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہے کہ 2 اونٹنیاں اور اونچے کوہانوں والی، یہ تو ہمیں بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، تم میں سے کوئی آدمی صبح کے وقت مسجد جائے فیعلم او یقرأ آیتان من کتاب اللہ عز وجل، قرآن کریم کی 2 آیتوں کو جان لے یا پڑھ لے، سیکھ لے، خیر لہم من ناقتین، یہ 2 آیتوں کا علم 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، وثلاث خیر لہم من ثلاث، 3 آیات کا علم 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، واربع خیر لہم من اربع، 4 آیتوں کا علم 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دلائی کہ جو آدمی قرآن کا علم سیکھے گا، قرآن کی آیات کو سیکھے گا، وہ ایک ایک اونٹنی سے بہتر ہے۔ انسان اپنی زندگی کا کچھ وقت ضرور ایسا نکالے جس میں وہ قرآن پڑھنا بھی ٹھیک سے پڑھے، تجوید کے ساتھ مخارج سے ادائیگی ہو، قرآنی آیات کا ترجمہ بھی سیکھیں، ان کے معانی اور مفہوم اور مطلب کو بھی جان لے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 68، سب سے افضل جمعے کا دن ہے، سب سے افضل جمعے کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، فیہ خلق آدم، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، وفیہ ادخل الجنہ، آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن جنت میں داخل کیا گیا، وفیہ اخرج منہا، اور جمعے کی دن ہی آپ جنت سے باہر آئے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، اس لیے انسان کوشش کرے جمعے کا خاص اہتمام کرے۔ حضرات سلف میں عموماً وہ لوگ اشراق کے لیے، چاش کے لیے آتے تھے، اس کے بعد وہ لوگ نہیں جاتے تھے، جمعے کی نماز پڑھ کے جاتے تھے۔ تو جمعے کے دن کاروبار جمعے کی نماز کے بعد شروع کرتے تھے، اس لیے جو آدمی جمعے کے بعد کاروبار شروع کرے اس کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اور جو جمعے کی نماز میں تاخیر کر دے، بے و شرع میں لگا رہے تو کاروبار میں نفع نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی، وہ مال کہیں نہ کہیں ضائع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان وقت سے پہلے آنے کی کوشش کرے، خطبہ بھی سنے اور تحیۃ المسجد بھی ادا کرے، ممکن ہو تو صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھے اور سورہ کہف کی تلاوت بھی کرے۔ نمبر 69، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ سب سے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات قرآن کریم کی بات ہے، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، سب سے بہترین سیرت، بہترین اسوہ حسنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا،
تمام امور میں بدترین چیزیں وہ ہیں جن کو ایجاد کیا جاتا ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت دین میں گمراہی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین بات کتاب اللہ کی بات ہے۔ یعنی اگر انسان دنیا میں کوئی گفتگو کرے، بات چیت کرے، تو اپنی گفتگو میں کتاب اللہ کو ضرور لے کر آئے، قرآن کے حوالے سے بات کرے، قرآنی آیات سے استشہاد کرے، استدلال میں اس کو ذکر کرے، قرآنی آیات کی تشریح توضیح کرے، اور بہترین سیرت جس کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو گویا ہمارے لیے اس حدیث میں دو باتیں ہیں کہ کتاب اللہ کو معیار بنایا جائے اور آپ کی زندگی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ نمبر 70، مصیبت میں بہترین بدلے کے لیے مسنون دعا کا اہتمام کرے۔ اگر کوئی چاہے کہ اس پر مصیبت اور تکلیف کے حالات میں اللہ اس کے لیے بہتری لائے، عافیت لائے اور بہتر بدلہ اس کو عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ آنے والی مسنون دعا کا اہتمام کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ما من مسلم تصیبہ مصیبت، نہیں کوئی مسلمان کہ جس کو کوئی مصیبت پہنچے، فیقول ما امرہ اللہ، اور وہ کہے وہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کلمات پڑھے اور اس کے بعد یہ مسنون دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے مصیبت میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اے اللہ اس سے بہترین بدلہ مجھے عطا فرما، الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، مگر اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ مسنون دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہوا اور میں نے یہ مسنون دعا پڑھ لی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے شوہر سے بہتر کون دے گا۔ ان کے شوہر تھے ابو سلمہ، یعنی ان سے بہتر تو دنیا میں ان کی نظر میں کوئی نہیں تھا، کہ سب سے بہتر تو میرے حق میں میرا شوہر تھا۔ تو کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح دیا اور حضور کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اب وہ فرماتی تھی مجھے اس دعا کا مطلب سمجھ آ گیا کہ اس دعا میں یہ ہے کہ اللہ مجھے بہتر چیز عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے شوہر کی بنسبت اس سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ تو دیکھیں انہوں نے مسنون دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ سے ہوا۔ اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ مسنون کلمات پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، تو اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 71، ضرورت سے زائد مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال انسان کو دیا ہے اس میں جو مال اس کی ضرورت سے زائد ہو وہ مال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، آپ نے فرمایا یہ بہترین عمل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک، اے ابن آدم اگر تو زائد چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر لے یہ تیرے حق میں بہتر عمل ہے، وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، اگر تو اس کو روک کے رکھے گا تو یہ تیرے حق میں بہت برا ہے، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، تجھے ملامت نہیں کیا جائے گا اس مال کے روکنے پر جو تیرے لیے کفایت کرے، یعنی اتنا مال جو ضرورت کے مطابق ہے اس کے روکنے پر کوئی ملامت نہیں۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور تم آغاز کرو اس سے جو تمہارے عیالدار ہیں، یعنی جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے نگرانی کے اندر جو ہیں، سب سے پہلے ان پہ خرچ کرو، یعنی اپنی بیوی پر، بچوں پر، اپنے عزیزوں پر، والدین پر، جو انسان کے زیر نگرانی ہو ان پر پہلے خرچ کرے۔ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ يَدِ السُّفْلَىٰ، اور اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے ابن آدم اگر تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو روکے گا تو یہ تیرے لیے برا ہے۔ اس لیے انسان اپنی وسعت کے مطابق اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرتا رہے۔
اس سے مال میں کمی نہیں آتی، جتنا انسان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اسے اتنا ہی مال واپس دوبارہ لوٹا دیتا ہے۔ نمبر 72، نیک بیوی قیمتی اثاثہ ہے۔ نیک بیوی قیمتی اثاثہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ایک ساز و سامان ہے اور اس میں بہترین ساز و سامان نیک صالح بیوی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں انسان کے پاس بہت سا ساز و سامان ہوتا ہے، لیکن ان تمام ساز و سامان میں سب سے اچھا بہتر سامان کیا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نیک صالح بیوی عطا فرما دے۔ اس لیے انسان رشتے میں انتخاب کے وقت معیار جس کو بنائے وہ دولت کو، پیسے کو، حسن و جمال کو نہ بنائے، بلکہ معیار جو بنائے وہ اخلاق، کردار اور سیرت کو بنائے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولدینها ولحسبها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ نے فرمایا عورت سے نکاح ہوتا ہے دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے اور سیرت کی وجہ سے۔ تم سیرت کو ترجیح دو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے جو عاصم کا نکاح کیا تھا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کروایا۔ صفت الصفوہ میں واقعہ ہے کہ جو ماں جب کہنے لگی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، لڑکی نے کہا اماں جان آپ کو معلوم نہیں امیر المومنین نے منع کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹی امیر المومنین کو کیا پتہ، رات کا اندھیرا چھا گیا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، دودھ میں پانی ڈال دو۔ انہوں نے کہا اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا۔ حضرت عمر نے یہ بات گھر کے باہر سن لی، مکان پہ نشان لگایا، چلے گئے۔ اگلے دن ماں کو اور بچی کو بلایا، فرمایا میں نے رات کی گفتگو تمہاری سن لی اور میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے کا نکاح اس بچی کے ساتھ کرواؤں، اگر تم رشتے پہ راضی ہو۔ تو ماں رشتے پہ راضی تھی۔ حضرت عمر جو 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کرنے والے تھے، خلیفہ راشد تھے، اور اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا، وہ چاہتے اپنے بیٹے کے لیے کوئی حسینہ کا انتخاب کرتے، کسی دولت والی کا، پیسے والے کا انتخاب کرتے۔ انہوں نے اس لڑکی کا انتخاب کیا جو غریب تھی لیکن دل میں تقویٰ تھا، جو تنگ دست تھی لیکن دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ تو جب یہ نیک صالح بچی تھی، ادھر عاصم بھی نیک صالح تھے، ان کے ملنے سے ان کو ایک بچی پیدا ہوئی، بیٹی، اور اس سے آگے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو عمر بن عبدالعزیز اس لڑکی سے پیدا ہوئے، گویا یہ لڑکی پھر نانی بنی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سیرت کا اور اس کی خشیت کا، اس کے تقویٰ کا، اس کی اولاد کے اندر بھی اللہ نے اثر رکھا، اور اولادوں میں اللہ نے نیک پیدا کر دیے۔ معلوم ہوتا ہے جب ماں باپ کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے تو یہ اولاد میں بھی سرایت کرتا ہے، اور جب والدین خود دین سے دور ہوتے ہیں تو اس کے برے نتائج انسان کے سامنے آتے ہیں، بسا اوقات نسلیں بھی دین سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضرات سلف میں معمول ہوتا تھا وہ اپنی زندگی میں دینداری اور تقویٰ لاتے میاں بیوی، تو اولادیں بھی اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح عطا فرماتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 20 بڑی خواتین اس میں واقع ہے کہ یہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا، ان کی والدہ نے بڑی اچھی تربیت ان کی، اپنے ہاتھ سے کام کاج کرتی، کپڑے بن لیتی، سلائی کرتی، روئی کی صفائی کرتی، اور پھر ان کو بیچتی اور فروخت کرتی۔ اس طرح اپنے بچے کی پرورش کی، اور ہر موقع پر اس کے دل میں توکل، تقویٰ، خوف خدا ڈالا۔ جب اس والدہ کی ایسی تربیت تھی اور جب اس کے انتقال کا وقت آیا، خواجہ نظام الدین اس وقت بچے ہی تھے، تو انہوں نے کہا اماں جی آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے؟ انہوں نے اپنا ہاتھ میں لیا، اپنے سینے پہ رکھا، آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، اور اس عورت نے کہا اے اللہ، ان کے والد کا انتقال پہلے ہو گیا اور اب میں ان کی والدہ ہوں، معلوم نہیں کتنی میری زندگی باقی ہے، یا اللہ میں اس امانت کو تیرے سپرد کرتی ہوں، مولا کریم تو اس کی حفاظت فرما اور ان سے دین کی خدمت لے۔ اپنے بچے کے لیے دعا کرتی رہی، دعا کرتے کرتے آخری وقت ہوا، کلمہ پڑھا اور دنیا سے چلی گئی۔ ماں کی دعائیں اور حسن تربیت تھی، اللہ تعالیٰ نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے دین کا بہت بڑا کام لیا۔ تو جب ماں باپ کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے تو اس کے اچھے اثرات اولاد میں بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اردو کی کتاب ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پسندیدہ واقعات، اس میں واقعہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد غزالی، یہ دونوں بھائی تھے۔ تو
ایک بھائی ایسا تھا جو ذرا صوفی مزاج تھا، اور اس کا زیادہ تر وقت ذکر و اذکار میں گزرتا تھا، خلوت میں گزرتا تھا۔ امام غزالی فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے، ان کا وقت تصنیف و تالیف میں گزرتا تھا، لیکن وہ بھائی اس بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنی نماز پڑھ کے چلے جاتے۔ تو امام غزالی نے آ کر ایک دن اپنی والدہ سے کہا کہ نماز کے لیے آتے ہیں، انفرادی پڑھ لیتے ہیں، اور میرے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوتے۔ انہوں نے بیٹے کو تنبیہ کی کہ بیٹا جماعت سے پڑھو، بھائی کے پیچھے نماز پڑھو، عالم ہے۔ تو اب جب اگلی نماز کا وقت ہوا، امام غزالی رحمہ اللہ مسائل لکھ رہے تھے، اس دوران کوئی حیض و نفاس کے مسائل لکھتے لکھتے نماز کا وقت آ گیا، تو انہوں نے قلم چھوڑا، نماز کے لیے آئے۔ تو جب نماز شروع کی تو توجہ کچھ اچانک وہ حیض و نفاس کے مسائل کی طرف چلی گئی۔ تو اب اللہ نے ان کے بھائی کو کشف دیا تھا، اور کشف کے ذریعے انہیں پتہ چل گیا کہ میرے بھائی کی توجہ وہاں نماز میں اتنی نہیں ہے، مسائل کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں پر بعض چیزوں کو کھول دیتے ہیں، ان کے سامنے جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے وہ انہیں نظر آ جاتی ہے۔ ان پر وہ چیز سامنے آ گئی تو انہوں نے نماز توڑ دی اور گئے الگ نماز پڑھ کے گھر آ گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے، اپنی والدہ سے کہا آج تو عجیب بات ہو گئی، پہلے پڑھتا نہیں تھا اور آج پڑھنے آیا تو آدھی نماز پڑھی اور نماز توڑ کے چلا گیا۔ امام غزالی کی والدہ نے دونوں کو بلایا اور پوچھا بھئی تم کیوں نماز توڑ کے چلے گئے؟ کہا میں نے دیکھا اس کی توجہ نماز کے دوران مسائل کی طرف چلی گئی، توجہ میں کمی آ گئی، خشوع خضوع میں، تعلق مع اللہ میں، اس لیے میں نے نماز توڑ دی۔ تو امام غزالی سے پوچھا بھئی کیوں تمہاری توجہ چلی گئی؟ فرمایا میری تو پوری کوشش تھی نہ جائے، لیکن غیر اختیاری طور پہ خیالات آئے، وساوس آئے، تو تھوڑی دیر کے لیے میری توجہ وہاں چلی گئی۔ تو ماں نے کہا یہ دونوں بیٹے تم میرے کام کے نہیں ہو، نہ یہ کام کا ہے نہ وہ کام کا ہے۔ دونوں نے پوچھے جی کیوں کام کے نہیں؟ کہا ایک نماز کے دوران حیض و نفاس کے مسائل کو سوچ رہا ہے، اور دوسرا اپنے بھائی کے دل کو دیکھ رہا ہے، نہ یہ خدا کی طرف متوجہ ہے نہ وہ خدا کی طرف متوجہ۔ کہا تم دونوں کام کے نہیں، وہ مسائل سوچتا ہے تو اس کے دل کو دیکھتا ہے، تو تیری توجہ کیوں نماز کی طرف نہ ہوئی؟ دونوں بھائیوں کو بات سمجھ آ گئی۔ اس دن کے بعد وہ نماز بھائی کے پیچھے ہی پڑھتے تھے، اور بھائی کی بھی ساری توجہ بھرپور انداز میں اللہ کی طرف ہوتی تھی۔ یہ ہوتی ہے وہ ماں جو دور رس ہوتی ہے، نتائج سے واقف ہوتی ہے، اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اللہ نے دین کا بہت بڑا کام لیا، نفحات الانس میں ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، جب سفر علم میں جا رہے تھے تو ماں نے ایک نصیحت کی تھی، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں کی نصیحت پر ایسا عمل تھا کہ دراہم اندر سلائی کیے ہوئے تھے، چوروں نے تلاشی کی نہیں ملے، کسی نے پوچھ لیا دراہم ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہیں، ہاتھ اوپر کیا، اندر کی سلائی کھول کے سارے دراہم ان کو دے دیے۔ تو انہوں نے کہا بھئی اگر تو کہتا ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں تو نہ ملتے۔ اس نے کہا نہیں، میری والدہ نے کہا تھا علم کے سفر میں جھوٹ نہیں بولنا، تو اگر میں جھوٹ بولوں گا والدہ کی بھی نافرمانی ہے، اللہ کی بھی نافرمانی ہے۔ وہ ان کو اپنے سردار کے پاس لے کر گئے، چھوٹا سا بچہ ہے لیکن کتنا اللہ کا فرما بردار اور والدہ کا اطاعت گزار ہے۔ تو انہوں نے وہی بات چوروں کا جو سردار تھا اس کے سامنے بھی کہی۔ تو جب بات حق ہو، نیت حق ہو، طریقہ کار حق ہو، زندگی میں اخلاص ہو، تو اس عمل میں ضرور اثر ہوتا ہے۔ زندگی میں اگر کہیں کسی چیز کا اثر نظر نہ آئے تو اس کی وجہ یا تو اخلاص کی کمی ہوگی، یا بات حق نہیں ہوگی، یا طریقہ کار حق نہیں ہوگا، یا نیت حق نہیں ہوگی، ورنہ شریعت میں اور احکام شریعت میں جو تاثیر 1400 سال پہلے تھی وہ تاثیر آج بھی موجود ہے۔ تو اللہ نے ایسا اثر کیا کہ پوری ڈاکوؤں کی جماعت توبہ طائب ہو گئی کہ جب یہ بچہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تو ہم کیوں اللہ کی نافرمانی کریں۔ ساری زندگی انہوں نے عبادت میں گزار دی۔ یہ کیا ہے؟ ماں کی تربیت۔ لیکن آج کی ماں تو انٹرنیٹ اور کیبل سے فارغ نہیں، وہ تو ساری رات موبائل لگایا ہے، دیکھ رہی ہے، کیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، نہ ماں کے پاس ٹائم نہ باپ کے پاس ٹائم۔ تربیت کرے تو کون کرے؟ ہم نے تو بیٹے کو خود موبائل ہاتھ میں دے دیا، جو دیکھنا ہے انٹرنیٹ پر خود دیکھ، جو سرچ کرنا ہے یوٹیوب پہ خود سرچ کر، گمراہی کا آلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو پھر ہم یہ تمنا کرتے ہیں یہ بچہ نیک رہے، تو بھلا ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور قانون نہیں ہے۔ تو بہترین اور قیمتی اثاثہ 72 نمبر پر عمل ہمارے سامنے آیا، وہ نیک صالح بیوی ہے کہ یہ قیمتی متاع ہے۔ نمبر 73، رہائش کے لیے مکان ہبہ کر دینا بہتر ہے کرایہ لینے سے۔
رہائش کے لیے مکان کسی کو ہبہ کر دینا بہتر ہے اس سے کرایہ لینے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ، اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو زمین ہدیہ کر دے، ہبہ کر دے، خیر له من ان یاخذ علیہا خرجا معلوما، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان سے اجرت لو متعین، کسی سے متعین اجرت لو، کرایہ لو، اس سے بہتر ہے اگر اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے تو تم وہ مکان وہ جگہ اس کو ہبہ کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو گنجائش دی ہو اور وسعت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جگہ ہبہ کرے، اگر یہ نہ ہو سکے کم از کم کرایہ کم کر دے۔ یہ بھی ایک کرایہ دار کے لیے بڑی سہولت ہوتی ہے کہ اس کا کرایہ کم کر دیا جائے، تو جب کرایہ کم ہوتا ہے تب بھی اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے وسعت دی ہو، انسان معاف کرے، اس کے دل سے دعا نکلے گی، اور دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں فوراً اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 74، خلاف شرع قسموں کو توڑ کر کفارہ دو۔ خلاف شرع قسموں کو توڑ کر کفارہ دو۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف علی یمین، جس آدمی نے کسی بات پر قسم کھائی، فرآ غیرہا خیرا منہا، پھر اس نے دیکھا کہ اس کے علاوہ میں اس کے لیے بہتری ہے، فلیأتہا، اسے چاہیے کہ وہی کام کر دے، ولیکفر عن یمینہ، اور اپنی قسم کا کفارہ دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ایک آدمی نے کسی بات پہ قسم کھائی اور اس کو پتہ چلا کہ یہ جو معاملہ تھا یہ تو خلاف شرع ہے، یہ میں نے جو قسم کھائی ہے وہ ناحق کھائی ہے، تو اس کو چاہیے اپنی قسم توڑ دے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے، اور جو کام شریعت میں ٹھیک ہے وہ کام کرے۔ جیسے اب مثلاً کوئی قسم کھاتا ہے میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، اپنے والدین سے بات نہیں کروں گا، فلاں اللہ کی قسم فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جاؤں گا، اب یہ خلاف شرع قسم ہے، اسے چاہیے ان قسموں کو توڑے اور اپنے بھائی سے رشتہ داروں سے تعلق رکھے۔ یا اسی طرح کوئی قسم کھاتا ہے میں بیٹے سے بات نہیں کروں گا، تو ہر ایسی قسم جو شریعت کے خلاف ہو اس پہ انسان کو ڈٹنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ اس کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں، کمال سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے قسم کھائی ہے میں تو نہیں توڑ سکتا۔ جب خلاف شرع ہے تو اس کو توڑنا چاہیے، توڑ کر اس کا کفارہ دے دے اور وہ کام کرے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ نمبر 75، بہترین گواہ وہ ہیں جو بغیر مفاد کے گواہی دیں۔ بہترین گواہ وہ ہیں جو بغیر مفاد کے گواہی دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہداء، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں تمام گواہوں میں بہترین گواہ کی، الذی یأتی بشہادتہ قبل ان یسألہا، یہ وہ شخص ہے کہ جو گواہی دے قبل اس کے کہ اس سے گواہی کے بارے میں سوال کیا جائے، پوچھا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گواہ وہ ہے کہ جس سے گواہی طلب کرنے سے پہلے خود گواہی دے دے۔ یعنی ایک معاملے میں انسان گواہ ہے، اب اس کو عدالت بلایا جا رہا ہے، قاضی کے پاس، جج کے پاس، تو وہ آ کر خود سے گواہی دے دے، وہ اس کے لیے کوئی شرائط نہ رکھے، اس کے لیے کوئی رشوت نہ مانگے کہ میں تب گواہی دوں گا جب مجھے اتنے پیسے دو گے، میں تب آؤں گا جب تم میرے لیے گاڑی کا انتظام کرو اور مجھے ساتھ اتنی نقدی رقم دو۔ تو یہ جو انسان اپنی مفاد کی بات بیچ میں لے کر آتا ہے، پیسے کی، دولت کی، اپنی اغراض لے کر آتا ہے، تو یہ شریعت کی نگاہ میں برا انسان ہے۔ بہترین انسان وہ ہے اگر اس کی گواہی سے دوسرے کا کام ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے خود سے گواہی دے دے، اس پر کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ وہ اگر اپنی مرضی سے دے تو فبہا، لیکن اس کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 76، سرحد پہ پہرہ دینے کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم و لیلۃ، ایک دن اور ایک رات سرحد پہ پہرہ دینا، خیر من صیام شہر و قیامہ، یہ بہتر ہے ایک مہینے کے روزے سے اور ایک مہینے کے راتوں کے قیام سے۔ وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ، اور اگر اسے موت آئی تو اس کا یہ عمل جاری ہوگا، الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، جو یہ عمل کیا کرتا تھا، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور اس پر اللہ اس کے رزق کو بھی جاری کرے گا، وَأَمِنَ الْفَتَّانِ، اور اللہ تعالیٰ فتنوں سے، آزمائشوں سے اور عذاب قبر سے اسے محفوظ رکھے گا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عمل اس کو قرار دیا کہ کوئی انسان سرحد پہ پہرہ دے۔
تو اگر کسی کو موقع ملے اور وہ سرحد کی حفاظت کرے، اسلامی سرحدوں میں پہرا دے، تو آپ نے فرمایا یہ دن میں روزہ رکھنے سے، راتوں کو قیام کرنے سے اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ نمبر 77، طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر، طاقتور مسلمان بہتر ہے، وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، اور زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں کمزور ایمان والے سے، کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ فرمایا کہ ایک مسلمان ہو طاقتور ہو وہ بہتر ہے اس مسلمان سے جو کمزور ہے۔ تو چونکہ طاقتور آدمی ہر کام کو اچھے طریقے سے کرے گا، عبادات کی ادائیگی بھی کرے گا، حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی ادائیگی بھی کرے گا، میدان جنگ میں وقت بھی گزارے گا، دعوت و تبلیغ میں بھی اپنا وقت لگائے گا، لوگوں کو دین کی طرف بھی دعوت دے گا، تو یہ بہتر ہے اس سے جو مریل ہے، سست ہے اور وہ کمزور ہے، غافل ہے، بے پرواہ ہے، کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کرتا، نہ عبادت کرتا ہے نہ اعمال کرتا ہے، سونے میں، گپ شپ میں، موبائل میں وقت گزار دیتا ہے۔ تو فرمایا بہتر انسان وہ ہے جو طاقتور ہو اور اعمال کو خوب اہتمام سے ادا کرتا ہو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کرو، وَلَا تَعْجَزْ، کبھی اس میں کمزوری مت دکھاؤ، یعنی کبھی بھی اس سے پیچھے مت ہٹو، ہمیشہ اللہ سے مدد مانگو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تمہیں کوئی بات پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، فلا تقل، مت کہو لو انی فعلت کان کذا وکذا، اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہوتا اور یوں ہوتا، ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، جو تقدیر میں لکھا وہی ہوگا۔ فإن لو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ لفظ لو یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ انسان جو کام بھی کرے تو وہ یہ کہہ دے اس میں میرے لیے بہتری تھی، یہ کام ہو گیا۔ یہ بات مت کرے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہوتا، یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا۔ جیسے اب حادثہ ہو گیا تو وہ کہتا ہے یار اگر میں گھر سے پہلے نکلتا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، گاڑی اس طرف سے لے کے جاتا تو نہ ہوتا، میں فلاں کو مال نہ دیتا تو نقصان نہ ہوتا، میں گھر سے جلدی نکلتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا، فلاں کام نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا۔ یہ جو باتیں ہیں اگر مگر، فرمایا یہ شیطان کا کام ہے، سب چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے جو کام ہو جائے مسلمان کو چاہیے کہ وہ کہے یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ مومن اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے، اور تقدیر میں مسلمان کے لیے تسلی ہے کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتا ہے، اللہ کے ہاں اس کو اجر ملتا ہے۔ کافر کے لیے تسلی نہیں ہے، کافر اگر مگر کرتا ہے، یوں ہوتا یوں ہوتا یوں ہوتا یوں ہوتا، مومن کہتا ہے یہ میرے حق میں لکھا تھا، اسی میں میرے لیے بہتری ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں فرمایا گیا انسان پر جب بھی کوئی حالات آئیں تو وہ فوراً رجوع اللہ کرے۔ نمبر 78، صابر اور شاکر مسلمان پسندیدہ ہے۔ صابر اور شاکر مسلمان پسندیدہ ہے، یعنی وہ مسلمان جو صبر کرے اور وہ مسلمان جو شکر کرے، یہ دونوں مسلمان اللہ کے ہاں پسندیدہ لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بڑا ہی تعجب انگیز ہے، ان امرہ کلہ خیر، یقیناً اس کا ہر معاملہ بہتر ہے، ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن، اور نہیں ہے یہ بات سوائے مومن کے، ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو کوئی راحت پہنچتی ہے شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر لہ، یہ بھی بہتر ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّةٌ، اگر اس کو کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے صبر فکان خیر لہ، یہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اس حدیث میں یہ بات کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں بہتر ہے، اگر مصیبت پہنچے گی صبر کرے گا تب بھی بہتر ہے، اور اگر کوئی راحت پہنچے گی شکر کرے گا تب بھی بہتر ہے، یعنی ہر حال میں اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے آدمی پر جب کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرے، رب العالمین نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہے، کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو مصیبت آئی میرے اوپر بہت بڑی آ گئی اور اتنی مصیبت تو کسی پر نہیں آئی، ایسی بات نہیں ہے، ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہے، ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔
خطبات حکیم الاسلام میں ایک واقعہ ہے، دو بھائی تھے، وہ جڑوا پیدا ہوئے اور اتفاق سے دونوں کی کمر آپس میں جڑی ہوئی تھی، دونوں کی کمریں آپس میں جڑی ہوئی تھی، تو اب دونوں جہاں ہوتے ساتھ ساتھ ہوتے، ادھر سے یہ ادھر سے ساتھ جا رہے، الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس دور میں نہ سائنس نے اتنی ترقی کی تھی، نہ میڈیکل کے ایسے آلات موجود تھے کہ اس قسم کا کوئی آپریشن کیا جائے اور ان کے جسم الگ کر دیے جائیں، ایسی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ اس دور کے طبیبوں نے یہی کہا کہ الگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خاص طور پہ جو شہرگ ہے وہ دونوں کی ملی ہوئی ہے، اور اگر ہم اس کو آرے سے کاٹتے بھی ہیں تو تب بھی یہ دونوں مر جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ان کی جتنی نسیں ہیں آپس میں، وہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، خاص طور پہ شہرگ اور کھانے کی نس اور سانس کی رگیں۔ اب آخر کار یہ دونوں ساتھ ہوتے تھے۔ اب ایک کے دل میں دین کی محبت تھی اور ایک کے دل میں محبت دین کے علاوہ تھی، یعنی گناہ کے کام اور خواہشات کی طرف چلتا تھا۔ تو اب دونوں چونکہ ساتھ ہیں، اگر وہ دین کی بات سننے جاتا، نماز کے لیے آتا، تو یہ ساتھ پشت سے جڑا ہوا ہے، اس کو بھی آنا پڑتا۔ اب اگر وہ گناہ کے کام کی طرف جا رہا ہے، یہ منع کرتا، یہ باز نہ آتا، تو اس کو بھی ساتھ جانا پڑتا۔ تو اب دونوں بڑے پریشان تھے، قضائے حاجت کے لیے جانا ہے تو اکٹھے، باہر آنا ہے تو ایک ساتھ، سونا ہے تو ایک ساتھ، جاگنا ہے تو ایک ساتھ۔ تو اب یہ کہنے لگے کہ یار ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے، جو بھائی ذرا دنیا دار تھا، عیاش تھا، اس نے کہا اللہ نے جو ہمیں مصیبت دی ہے اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی مصیبت اللہ نے ہمیں دے دی، اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں کہ ہم دونوں الگ نہیں ہو سکتے، سونا ایک ساتھ، جاگنا ایک ساتھ، جہاں تم جاتے ہو مجھے جانا پڑتا ہے، جہاں میں جاتا ہوں تمہیں جانا پڑتا ہے، تو یہ بڑی مصیبت ہے ہم پر۔ جو بھائی نیک تھا اس نے سمجھایا کہ بھائی اس سے بڑی مصیبت بھی موجود ہوتی ہے، چلو اللہ نے عافیت کی، ہمیں زندگی تو دی ہے، اکٹھے ساتھ رہتے ہیں، وقت اچھا گزر جاتا ہے، عبادت کرو، اللہ کا شکر کرو، اللہ نے کوئی جانور نہیں بنایا، اللہ چاہتا ہمیں کتا بندر سانپ بنا دیتا۔ آج کتنے کتے لوگ پتھر مارتے ہیں، ان کو قریب نہیں آنے دیتے، کتنے سانپ لوگ اس کو کچل کے مار دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن یہ بھائی یہی کہتا نہیں، ہمارے اوپر جو مصیبت ہے کسی پر نہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جو بھائی نیک تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو اب اس جسم تو جدا نہیں ہو سکتا کہ اس کو قبر میں رکھا جائے، تو اب لاش ہر وقت اس کے کندھے پہ ہوتی تھی۔ اب وہ جدھر جاتا تھا لاش ساتھ ہے، جدھر جاتا وہ لاش ساتھ ہے، لاش تو الگ نہیں ہو سکتی۔ اب چند دنوں کے بعد تعفن بھی ہے، بدبو بھی آنا شروع ہو گئی۔ اب اس کو اور زیادہ تکلیف اور پریشانی بڑھ گئی۔ اب اس کو جب اپنے بھائی کی بات یاد آتی بہت روتا اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا تھا کہ کم از کم پہلے میرا بھائی زندہ تو تھا، بدبو نہیں تھی، آپس میں گپ شپ ہوتی، حال احوال ہوتے، تنہائی میں وہ مجھ سے بات کرتا، میں اس سے کرتا، وقت اچھا گزر جاتا۔ اب تو مر گیا اور یہ لاش کا بوجھ میرے اوپر ہے، جدھر جاتا ہوں بوجھ ہے، بدبو ہے اور ختم نہیں ہو رہی۔ تو ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہے۔ یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یار میں مصیبت میں ہوں، اور بھی بڑی بڑی آزمائشیں۔ آج ہمارے سر کا درد ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہیں کہ جو کئی عرصے سے اس بیماری میں مبتلا، کتنے ہیں جن کو دماغ کا کینسر ہوا ہے، آج ایک دفعہ الٹی ہو جائے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے اور ان کو خوراک کی نالیاں لگی ہوئی ہیں۔ کبھی جناح اسپتال ایمرجنسی وارڈ میں جائیں، ان ہسپتالوں کا وزٹ کرے، کتنے ہیں کہ وہ ایک لقمہ نہیں اتار سکتے، اللہ نہ چاہے، اللہ کی قسم ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر طبیب مل جائیں، زور لگائیں، ایک لقمہ آپ اتارو، نہیں اتار سکتے۔ اللہ نہ چاہے ایک گھونٹ پانی کا انسان حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، تو اللہ کی ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ برے حالات سے بچائے، ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک دن میں بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک خاتون طواف کر رہی تھی، ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، طواف کے دوران عبادت کرتی ہے، تلبیہ پڑھتی ہے، ذکر کرتی ہے تھوڑی بلند آواز سے، تو ایسا لگتا تھا کہ بڑی حشاش بشاش ہے اور اس کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا لگتا ہے تمہاری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، تم بڑے سکون اور راحت میں ہو۔ وہ خاتون باپردہ تھی، اس نے کہا اللہ کے بندے، آزمائشیں تو بہت آئی ہیں لیکن اللہ نے صبر کی توفیق دے دی،
کہا جتنی میرے اوپر آئی ہے شاید تم نے کتنی ایسی مصیبت کسی کے بارے میں نہ سنی ہو۔ اس نے کہا بھئی کیا مصیبت آئی؟ خاتون نے واقعہ سنایا۔ اس نے کہا میرے 3 بیٹے تھے اور میری 1 بیٹی تھی، ایک شوہر تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ عید الاضحیٰ میں قربانی کی، میرے شوہر نے بکری ذبح کی، تو اب میرے جو 2 بچے تھے وہ اس وقت موجود تھے۔ اب وہ بچے نادان تھے، جب بکری ذبح ہوئی، گوشت تقسیم ہو گیا، تو گھر میں وہ تیز چھری پڑی ہوئی تھی، تو اتفاق سے میں بھی کسی کام میں لگی ہوئی تھی اور میرا شوہر بھی گھر پہ نہیں تھا۔ تو اب بڑے بیٹے نے میرے چھوٹے سے کہا ابو نے کیسے اس جو بکری کو کاٹا تھا، چلو میں بھی تمہیں دکھاتا ہوں۔ دونوں ناسمجھ تھے، اس کو اس نے نیچے لٹا دیا۔ اب وہ تیز چھری تھی، ایک دم جو اوپر چلائی تو سر الگ ہو گیا۔ اب جو اس نے دیکھا تو اب ڈر گیا کہ بھئی بچہ تو خون خون ہو گئے۔ اب یہ بھاگا کہ مجھے تو ماں باپ نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ بھاگا اور پہاڑیوں پہ چڑھ گیا، ویرانے میں چلا گیا۔ جب شوہر واپس آیا، گھر دیکھا بچہ تو قتل ہوا ہے، ذبح ہوا ہے۔ اس نے کہا چلو ایک بچہ چلا گیا، دوسرے کو تو تلاش کرو۔ دوسرے کو تلاش کرنے کے لیے شوہر گھر سے نکلا ہے، تلاش کرتا رہا جنگلات میں، صحرا میں، ریگستان میں، وہ نہیں ملا، اور یہ بھوک اور پیاس کی حالت تھی، یہ بھی بھوکا پیاسا صحرا میں مر گیا۔ اولاد کی محبت تو بڑی سخت ہوتی ہے، انسان سب چیزوں کو بھول جاتا ہے اولاد کی محبت میں۔ تو اب وہ جو دوسرا تھا بچہ، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ ادھر شوہر اس کو تلاش کرتے کرتے بھوک پیاس میں شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس خاتون نے دیکھا 2 بچے چلے گئے، شوہر بھی واپس نہیں ہے۔ ہانڈی چڑھائی ہوئی تھی کھانے کی کہ آئیں تو میں اس کو کھانا دوں، گرم ہانڈی تھی، سالن پک رہا تھا۔ اب اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو زمین پہ ڈالا۔ اب اس نے کہا میں خود تلاش کرتی ہوں، نہ شوہر واپس آیا نہ وہ بیٹا واپس آیا۔ یہ تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی۔ اب وہ جو بچہ تھا دودھ پیتا، وہ تھوڑا گھسٹتا تھا، تو وہ گھسٹتے آگے گیا ہانڈی کے پاس، تو وہ ہانڈی تھی گرم، اس نے جو اس کو کھینچا، گرم ہانڈی اس پہ گری، وہ بھی جھلس کے مر گیا۔ تو ایک بیٹا چھری کے نیچے آ گیا، دوسرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، تیسرے بیٹے پہ ہانڈی گری اور وہ ادھر مر گیا، اور شوہر بھوکا پیاسا مر گیا۔ اب اس کی ایک بیٹی تھی، وہ شادی شدہ تھی۔ جب اس کو ان سب صدموں کا پتہ چلا کہ اتنے حالات آ گئے کہ 3 میرے بھائی، تینوں کا انتقال اور میرے والد کا انتقال ہو گیا، تو اس سے یہ غم برداشت نہ ہوا، اس نے چیخ ماری، ہارٹ اٹیک ہوا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ خاتون کہتی تھی کہ چند دنوں کے اندر میرے 3 بیٹے، 1 بیٹی اور 1 شوہر، یعنی 5 جنازے ایک گھر سے نکل گئے۔ اب کام دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ اس نے کہا پھر اللہ نے آپ کو صبر کیسے دیا؟ خاتون نے کہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دیتا ہے جس کا حساب ہی کوئی نہیں۔ ہر عبادت کا ایک حساب ہے، ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، لیکن صبر کا کوئی حد نہیں۔ اتنا اجر و ثواب ہے کہ وہ شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کہا جب میں نے ثواب کو دیکھا، قرآن کریم کی آیات اور احادیث کو پڑھا، تو اللہ نے مجھے صبر کی توفیق دے دی۔ تو دیکھیں آج ہم پہ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں 2 3 دنوں میں 5 جنازے اٹھ گئے۔ تو ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہے، اس لیے انسان ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگے، مصیبت آئے تو صبر کرے، اور اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ نمبر 79، 40 سال انتظار کرنا نمازی کے سامنے گزرنے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی کو انتظار کرنا پڑے، بالفرض 40 سال کرنا پڑے، اسے چاہیے وہ انتظار کر لے اور نمازی کے سامنے سے نہ گزرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم المار بین ید المصلی، اگر گزرنے والے کو پتہ چل جائے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر لہ من ان یمر بین یدیہ، تو وہ ٹھہرا رہے گا 40 سال، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ اس کے سامنے سے گزر جائے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو پتہ چل جائے نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، وہ 40 سال انتظار کرے گا لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی نے اپنی نماز پوری پڑھ لی ہے اور پیچھے کوئی ساتھی نماز پڑھ رہا ہے، اسے چاہیے تھوڑی دیر انتظار کر لے اور اپنا وقت ذکر اذکار میں گزار دے اور اس نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اور جو ساتھی پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے، اگر وہ نوافل پڑھ رہے ہیں یا
سنن غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں یا وہ تاخیر سے آئے ہیں تو وہ کسی کونے میں پڑھیں، کسی پلر کے پیچھے پڑھیں، تاکہ ان کی وجہ سے دوسرا بھی گناہ گار نہ ہو، نہ آدمی خود گناہ میں مبتلا ہو، نہ اپنی وجہ سے دوسروں کو گناہوں میں مبتلا کرے۔ نمبر 80، مسلمانوں کے تہوار کفار سے بہتر ہیں۔ مسلمانوں کے تہوار کفار سے بہتر ہیں، یعنی جو اللہ نے مسلمانوں کو 2 تہوار دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دونوں تہوار کفار کے خوشی کے دنوں سے بہتر دن ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا مدینہ کے لوگوں کو، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، 2 دنوں میں وہ لوگ کھیل کود کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ، یہ 2 دن کیا ہیں جس میں تم لوگ کھیلتے کودتے ہو، خوشی مناتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ہم زمانے جاہلیت میں اس میں کھیل کود کرتے تھے، اس لیے ہم لوگ آج بھی اسی طرح کھیلتے کودتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن۔ تو اس حدیث میں آپ نے بہترین دن 2 دنوں کو عطا فرمایا۔ عید الفطر کا دن یہ بھی خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے رمضان کے روزے رکھنے کی، تلاوت کی، قیام کی توفیق دی، اور اسی طرح عید الاضحیٰ بھی خوشی کا دن ہے، حجاج کرام اس میں حج ادا کرتے ہیں اور لوگ قربانی کا عمل کرتے ہیں، تو یہ دونوں گویا بہترین دن ہیں۔ اس لیے شریعت نے خوشی کے دن کو بھی عبادت سے جوڑا، خوشی کا دن بھی عبادت سے جوڑا، عید الفطر بھی رمضان کی عبادت کے ساتھ، اور عید الاضحیٰ بھی حج کی عبادت، قربانی کی عبادت کے ساتھ۔ دیگر مذاہب میں تو خوشی کا دن ہوتا ہے، جیسے عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، چند دن پہلے اب 25 دسمبر کو تھا، اور وہ کہتے ہیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور اس میں وہ لوگ جو خرافات کرتے ہیں، بے حیائی، فحاشی، اور یعنی شراب کی محفلیں، برہنہ ناچ، اتنی بے حیائی ہوتی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو گویا وہ لوگ بھی ایک تہوار منا رہے ہیں، لیکن اس میں ان لوگوں نے شریعت کے حدود سے گویا کراس کر دیا، شریعت کے حدود کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا۔ اسلام نے جو تہوار دونوں رکھے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دونوں تہوار عبادت کے ساتھ متعلق ہیں۔